بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں، آپ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں، مشہور معبر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، رب العالمین ارحم الراحمین ہے، وہ عالمین کا رب ہے، وہ عام لوگوں کا رب ہے، وہ ہر مخلوق کا رب ہے۔ وہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ اس کی رضا کے لیے کام کیا جائے، نہ صرف یہ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادات کریں، بلکہ کوئی چھوٹا عمل ہمارے نزدیک چھوٹا ہو سکتا ہے رب کریم اس کو بہت بڑا بنا کر اپنے حضور میں قبول درجہ عطا فرما دے۔ ایک خوبصورت واقعہ میں پڑھا تھا، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، بزرگ تھے، انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اپنے کسی جاننے والے کے خواب میں آئے، پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگے بھائی میں بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا، کیونکہ ہر چیز کی باس پرس ہوتی ہے۔ میرے اعمال تولے گئے تو میرے نیک اعمال کا پلڑا ہوا میں جھولنے لگا، بہت گھبرا گیا، بہت مایوس ہو گیا۔ اتنے میں دیکھا میں نے ایک تھیلی آ کے میرے نیکیوں کے پلڑے میں گری اور نیکیوں کا پلڑا زمین کو چھو گیا۔ مجھے بتا تجسس ہوا کہ اس تھیلی میں ایسا کیا تھا کہ میرے سارے اعمال ایک طرف ہو گئے، اس تھیلی کی وجہ سے پلڑا زمین کو لگ گیا، میری نیکیوں کا انبار لگ گیا۔ ایک ندا آئی کہ اے ہمارے بندے، تو یاد کر تو نے ہمارے ایک مسلمان بندے کی قبر پر مٹی ڈالی تھی، وہ تیرا مٹی ڈالنا والا عمل ہمیں پسند آیا، اور یہ وہی مٹی ہے جو آج تیرے اس پلڑے میں ہم نے ڈال دی ہے، اور آج تیری مغفرت کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ جنازین دیکھیں، آپ تصور کریں آج کتنے جنازے جا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ اب تو یہ اعزاء اقربا کی میتیں تدفین کو جاری ہوتی ہیں، ہم نماز پڑھ کے کٹ لیتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ قبر پہ جانا، ان کی تدفین کرنا، مٹی ڈالنا، یہ بھی رب کو بڑا پسند ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے ٹی اسکرینز پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے سچے اچھے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد رضا سہیل رضا امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بشیر گفتگو آغاز کریں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، معاملات سب بہترین، کسی کا ذکر نہیں ہوا، ایک مٹی ڈالنے کا عمل پسند آیا رب کو، اس نے تھیلی اس میں ڈال دی اور بندے کی بخشش ہو گئی، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں اشکار بھی آپ نے بڑی اچھی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ اسلام جو ہے نا کچھ خاص حرکات کا نام نہیں ہے، یا کچھ خاص اراکین کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہمیں فراہم کرتا ہے، اور مکمل نظام حیات میں عبادات بھی آتی ہیں، حقوق اللہ بھی آتے ہیں، اور حقوق العباد بھی آتے ہیں۔ میں نے کئی جگہ ایسے واقعات پڑھے کہ جو ایک یوں سمجھ لیں کہ دوسروں کو سبق دینے کے لیے یا ان کی تعلیم کے لیے ایسے واقعات زور پذیر ہوتے ہیں کہ کئی اولیاء کاملین جب ان کو بعد میں خواب میں دیکھا گیا وصال کے بعد، تو لوگوں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری صرف اس لیے مغفرت فرمائی کہ میں نے فلاں جانور کی بھوک مٹائی تھی، اس کی پیاس مٹائی تھی، اس کو سیراب کیا تھا، یا فلاں غریب کی مدد کی تھی، اسی بنا پر مغفرت فرما دی۔ اچھا اب آپ دیکھیں اس کے برعکس ایک شخص ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یقیناً ان کی بڑی اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ بس صرف یہی ہے، حقوق العباد کچھ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، غلط رویہ ہے۔ کوئی یہ کہے کہ حقوق العباد سب کچھ ہے، بس کھانا کھلائے جاؤ، نماز روزہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ماننا ہوگا، دونوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اب اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ بخشش ہوئی کسی کی مدد کرنے پر، لیکن یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب کسی شخص کو، کسی انسان کو یا کسی جانور کو بھی ستایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات اس کی بھی پکڑ فرمائی ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں نا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے میں قرآن کی آیت کریمہ پڑھ دوں کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا،
کہ وہ لوگ جو ایمان والوں اور ایمان والیوں کو بغیر کسی وجہ کی تکلیف دیتے ہیں، تو فرمایا کہ گویا کہ وہ اپنے اوپر ایک بڑا بوجھ بہتان لا رہے ہیں جس سے چھٹکارا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کو تکلیف پہنچائے۔ حدیث پاک میں ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ یعنی من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جو سراپا نفع بخش ہو، وہ نقصان دینا ہو۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں یہ بھی عرض کروں گا کہ مسلمان کو یا انسان کو تکلیف دینا، پھر ہم وہ روایت پڑھتے ہیں، بڑی نیک عورت تھی اور اس نے بلی پالی ہوئی تھی، اس کی غذا کا خیال نہیں کرتی تھی، تکلیف پہنچاتی تھی، تو مرنے کے بعد کسی نے جہنم میں دیکھا۔ اور وہ گناہگار عورت جس نے ایک پیاسے کتے کو سیراب کیا تھا، وہ جنت میں ٹہل رہی ہے۔ یہ بھی ہم معاملات چلتے رہتے ہیں۔ جی، تو لہٰذا چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو مدد، کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت کا راستہ ہے نا، یہ محبت الہی کا راستہ، یہ بندوں کی مدد کرنے سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، بندوں سے محبت کے ساتھ گزرتا ہے۔ میں آپ کے اس وعظ کو سمرائز کرنے کی جسارت کروں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی اتباع کر لیں۔ میں آخری بات اس پر میں مہر لگا دیتا ہوں۔ دیکھیں اشکار بھائی، کوئی آپ سے کچھ کہے نہ کہے، لیکن آپ کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھے، اسے پیار کرے، کیا بات کی، آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں فرمایا گیا کہ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ کیا بات، زبردست، اس سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت، ان سے نفرت پھر اس کی بھی خیر نہیں ہے۔ جی ناظرین، اصل میں یہ پروگرام بیسیکلی آپ ہی کا پروگرام ہے اور آپ کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کی شمولیت سے پروگرام اٹھتا ہے۔ دل چار مصعب کی گفتگو کو میں یہاں نہ روکوں اور گفتگو چلتی رہے۔ اس گفتگو ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی اور آپ بھی شامل رہیں گے۔ آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ قمر بات کر رہا ہوں سر، ضلع میاں والی سے۔ جی قمر بھائی میاں والی سے بات کر رہے ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ سر ہمارا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے پچھلے سال ماہ رمضان میں۔ اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی جی۔ تو سر وہ جب بھی فیملی میں جس ممبر کو بھی خواب میں ملے ہیں نا، تو وہ ایسے ملتے ہیں جس گاڑی کے وہ نیچے آئے ہیں نا، وہی گاڑی کے مالک اس کے پیچھے ہوتے ہیں اور وہ آگے بھاگ رہا ہوتا ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے خواب میں۔ اچھا جی سر۔ ٹھیک ہے، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میرے بھائی خیریت سے ہیں؟ جی میری بہن، کیا حال ہے آپ کے؟ سب خیر خیریت الحمدللہ، آپ کی دعائیں چاہیے۔ الحمدللہ جی بھائی، اللہ پاک ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں آمین اور چنے ہوئے لوگوں میں رکھے۔ آمین۔ جی مفتی صاحب کو بھی سلام عرض کرنا السلام چاہوں گی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم میرے بھائی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے سونے کی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، تو اس پہ نا سائڈ پہ کہیں اسٹین لگ گیا ہے، تو میں زنگ لگ گیا اس میں؟ نہیں، اسٹین سا لگ گیا۔ اچھا اسٹین لگ گیا، سوری۔ ہاں میل یا مٹی یا جو بھی، تو میں یہ کہتی ہوں کہ سونے کی چوڑیاں اس پہ اسٹین کیسے لگ گیا؟ تو میں اس کو جو ہے نا وہ برش سے صاف کرتی ہوں تو وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ان کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ یہ بتائیے گا آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی میرے میاں بینک میں بینکر ہیں۔ اچھا، درمیان میں کوئی مشکلات یا کوئی پریشانی آئی تھی؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، الحمدللہ ایسی کوئی پریشانی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے۔ چلے میری بہن، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ جب بہنیں خوش ہوتی ہیں بھائیوں کو ویسے روحانی خوشی میں محسوس ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی میری بہن، میں سن رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے آپ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ پروین اختر، ضلع گجرات سے بات کر رہے ہیں۔ گجرات سے میری بہن بات کر رہی ہیں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میں جنوری میں دیکھا ہے، رات کو میں نکلی گھر سے اور کھلے میدان میں جا رہی ہوں، سیدھا کعبہ کی طرف میرا منہ ہے، کعبہ اور شریف۔ سامنے سے سورج نکلا۔ ٹھیک۔ سورج نکلا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے اس نے نا گراؤنڈ کو اپنے مطلب روشن کر دیا۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور میں اکیلی ہوں اس گراؤنڈ میں، اور ہاتھ میں قرآن پاک ہے میرے میں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جی قرآن پاک میں کہتی ہوں یہ میں اللہ کے نام کے دن ہے،
اور مجھے ایک پردہ پوش عورت مجھے ساتھ لے کے خیمے میں چلی گئی. خیمے میں بھی ایک پردہ پوش بیٹھی ہوں, میں چہرہ نہیں دیکھا. میں نے ان کو دیا قرآن پاک اور میں کہتی ہوں یہ میں نے اللہ کے نام کا دیا. اچھا ٹھیک ہے. اللہ کے نام کا 3 دفعہ میں نے بولا اور پھر بس میری آنکھ کھل گئی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب کیا کرتی ہیں, ہاؤس وائف ہیں؟ جی میں کچھ بھی نہیں کرتی, میں تو ایک جاہل ان پڑھ عورت ہوں, نماز پڑھتی ہوں اور بس اللہ کو یاد کرتی ہوں. ان کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں وہ سب پوچھ رہے ہیں, شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ جی ہسبینڈ تو فوت ہو چکے ہیں. اچھا اچھا. اور آرمی میں وہ ملازمت کرتے تھے, وہ اب ریٹائر میں تو. اچھا کچھ واجبات وغیرہ کچھ مل چکے ہیں یا ملنے والے ہیں, کیا کچھ بات چیت چل رہی ہے, کچھ پروسیس ہے, ایسا کچھ ہے؟ جی کچھ ہے, اس لیے کہ کچھ مل بھی گیا, کچھ مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں کچھ نہیں جانتی. چلیں ٹھیک ہے میری بہن, اب اللہ تعالیٰ آپ کو ہر غم سے بچا کے رکھے, اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی مسز طاہر بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی بھائی میں نے کچھ دن پہلے تقریباً سحری کے قریب میں دیکھا تھا یہ خواب. میرے ماموں جان ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے, کچھ سال ہوئے ہیں, اور میری ممانی ہیں جو بیمار ہیں, وہ حیات ہیں اللہ کا شکر ہے. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ماموں جان آتے ہیں میرے پاس اور ممانی ان کے پیچھے کھڑی ہیں. تو وہ ماموں جان مجھے آ کے کہتے ہیں کہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ انہیں معاف کر دیں. اچھا. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ میں ماموں جان میں ان کو معاف نہیں کر سکتی. تو وہ مجھے دوبارہ یہی بات کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں تو آپ ان کو معاف کر دیں. اچھا ٹھیک. تو مطلب اور میری پھر آنکھ کھل جاتی ہے, میں بس وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ نہیں میں معاف نہیں کروں. اچھا حقیقت میں ممانی سے کچھ انبن ہے کیا؟ آج ہی تھوڑی سی ناراضگی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن مسز طارق, آپ اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین مزید آپ لوگوں کو پروگرام میں شامل کریں گے, اچھے اچھے خواب سنیں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین یقیناً آپ لوگ انتظار کیے, سے میں معذرت چاہتا ہوں, بہرحال شامل کرتے ہیں آپ کو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سیما پروین جھنگ سے بات کر رہی ہوں. جھنگ سے میری بہن بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی سر میرے 2 خواب ہیں. ایک میں نے دیکھا کہ میرے 2 دانت ٹوٹ گئے ہیں سامنے والے اور ہاتھ پہ گر گئے ہیں. اور دوسرا میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہمارے گھر آتا ہے, وہ ہر جگہ پہ مالٹے بانٹ رہا ہوتا ہے, ہمارے گھر پہ وہ لے کر آتا ہے. میری امی کہتی ہیں کہ کوئی مالٹے دینے آیا ہے, پورا بورا وہ لے کر ہمارے گھر بھی آتا ہے. لیکن جب وہ آتا ہے میں اچانک بیمار ہو جاتی ہوں, میں اٹھ کے اس تک نہیں جا پاتی. وہ ہمارے گھر میں کسی آدمی کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ آمدن ہے, انہیں مالٹے مت دو. لیکن کیا ہے ان کو بہت زیادہ آمدنی ہے ان کے, مالٹے نہ دو. اچھا جی. جی پھر میں بڑی مشکل سے اٹھ کے اس کے پاس جاتی ہوں, میں اسے کہتی ہوں کہ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. جب بڑے بڑے آمدن والوں کو بھی ہر چیز ملتی ہے تو پھر ہمیں بھی ملنی چاہیے. وہ کہتا ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہوگا. اس کے وائٹ ڈریس پہنا ہوتا ہے اس نے, اور اس کا وائٹ کلر ہوتا ہے, لیکن میں بالکل اسے پہچانتی نہیں ہوتی کہ وہ کون ہے کون نہیں. کوئی انجان سا بزرگ ہوتا ہے. اور میں بہت بیمار ہوں, پریشان ہوں, پلیز میرے لیے دعا بھی کر دیجیے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میری اچھا بہن. جو 2 دانت ٹوٹے ہیں آپ کے, اس میں کوئی ٹوٹنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی ہے؟ خواب میں آپ نے دیکھا 2 دانت آپ کے ہاتھ پہ گرے ہیں, تو دانت ٹوٹتے میں کوئی خواب میں تکلیف محسوس ہوئی یا خون بہا ہے آپ کا؟ نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. خون بھی نہیں بہا ہے. ٹھیک ہے. جتنے ویئرز پوری دنیا میں ویو کر رہے ہیں, میری اس پیاری سی بہن کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے, ہم سب دعا گو ہیں. یہ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آمین. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سبیہ بات کر رہی ہوں. میری بہن کا خواب ہے. جی میری بہن نے خواب دیکھا کہ وہ اور میرا بڑا بھائی کسی گھر جاتے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ قبرستانیں ہوتی ہیں. ایک قبر تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی مرشد کی قبر ہے. اس کے دائیں طرف میرے ابو کی قبر ہوتی ہے اور ابو اس کے اوپر لیٹے ہوتے ہیں. ابو نے سفید کپڑے اور اینک بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے. میری بہن ان سے کہتی ہے کہ ابو آپ کو خوش ہیں, آپ کو سب کچھ مل رہا ہے؟ تو ابو کہتے ہیں ہاں میں خوش ہوں, مجھے سب کچھ مل رہا ہے, بس کچھ دنوں سے برش نہیں کیا. اچھا.
پھر وہ دوسرے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ اس کی چھوٹی بہن یعنی میں فوت ہو چکی ہوں. تو پھر وہ کہتی ہے کہ سبیہ کیسے فوت ہو گئی, وہ تو بہت بڑی عالم بن رہی تھی, وہ کیسے مر گئی. تو پھر میں نا خواب میں اس سے بات کرتی ہوں, وہ مجھ سے پوچھتی ہے تمہیں کچھ چاہیے, میں کہتی ہوں نہیں. ٹھیک ہے جی بس مفتی ٹھیک ہے صاحب اتنا ہی خواب ہے. جی بالکل سبیہ, آپ کا خواب نے نوٹ کیا, پروگرام دیکھتی رہی ہے, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام عائشہ ہے, میں جرمن سے بات کر رہی ہوں. جی عائشہ بہن اپنا خواب بیان کیجئے. سر میرا خواب یہ ہے کہ میرے ابو فوت ہو چکے ہیں, اور میں ہر بار یہی نیند میں دیکھتی ہوں کہ وہ خاموشی سے آتے ہیں, میرے ہاتھ میں کچھ پیسے دے کے وہ چلے جاتے ہیں. اچھا, آپ کے ہاتھ میں پیسے دے کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن, ٹھیک ہے, آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. سر میں نے پھر 3 دن پڑھا تھا. نہیں آپ ایک منٹ, آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. پہلے بتائیے کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے, پھر شروع سے اپنا خواب بیان کیجیے. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ سر میں پتوکی سے بات کر رہی ہوں. پتوکی سے. جی جی سر, میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرے 7 سال ہو گئے شادی کو, 2 دفعہ میں بیمار ہو گئی, اور اس کے بعد میرے پاس بچے نہیں ابھی تک ہوئے. تو اس کے لیے سر میں نے 3 دفعہ استخارہ کی ہے. تو استخارے میں مجھے 2 دفعہ, ایک دفعہ تو میرے ماموں نظر آئے ہیں, سفید سوٹ پہنا ہوا انہوں نے. تو ایک دفعہ مجھے میرے چاچو نظر آئے, انہوں نے بھی سفید ہی کپڑے پہنے ہوئے. اور تیسری دفعہ جب استخارے میں مجھے سر نظر آئے کہ میری کولیگ ہیں جو مجھے کہہ رہی ہے اس راستے سے آؤ, بڑا ہرا بھرا کھیت ہے, لہلاتا ہوا, اور مجھے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نا اپنا سامان لے کے تو اس راستے سے گزر جاؤ. تیسرے دن میں نے اپنی کولیگ کو دیکھا جو مجھے راستہ بتا رہی ہے, اور کافی ہریالی دیکھی میں نے. اچھا, تو مجھے جو ہے آپ اس خواب کی, اس استخارے کی جو ہے وہ پلیز بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا استخارے کے والے سے, انشاءاللہ بتائیں گے کیا کہتا ہے آپ کا استخارہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سجاد حسین ڈونگا بونگا ضلع بہاولپور سے بول رہا ہوں. بہاولپور سے فیاض بھائی بات کر رہے ہیں. فیاض بھائی اپنا خواب بیان کیجئے. سر میں نے خواب دیکھا ہے, ایک کچا سا مکان ہے, اس میں ایک سوراخ ہے, اس میں طوطے ہیں, لال موڈے والے, لال منہ والے طوطے. جی بڑے 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 طوطے ہوتے ہیں نا جو لال موڈے والے ہوتے ہیں. جی جی تے ان کے بچے بھی ہیں اس سالنے میں. تو میں ایک بچہ اٹھاتا ہوں تو وہ لال موڈے والا ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے یہ جو ماں باپ ہیں نا بڑے طوطے, ان کو بھی پکڑنا چاہیے, لیکن وہ اڑ جاتے ہیں, بچے پکڑے ہیں. ایک ان میں سفید بچہ ہے, وہ چھوٹا ہے, جو تھوڑے سے بڑے ہیں 2 وہ ہیں, ان کے بھی لال موڈے ہیں, پورے سبز کلر کے ہیں. تو ایک اس میں پیلے سے کلر کا ہے. میں سارے اٹھا لیتا ہوں تو گھر کی طرف لے کر آنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اور بس اتنے میں میری پھر نا جاگ کھل جاتی ہے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہیں؟ کام سر میں بریلر کا کرتا ہوں, بریلر مرغیاں نا. جی برائلر مرغیاں والا آپ کام کرتے ہیں. کوئی کام ماشاءاللہ صحیح چل رہا ہے؟ سر ایک میری بیوی کا اور خواب ہے. کام صحیح چل رہا ہے ان کا؟ آپ کا برائلر مرغی کا کام صحیح چل رہا ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جی روزگار اچھا, شکر اللہ پاک. شکر الحمدللہ. جی بیگم کا خواب بیان کیجئے. میری بیگم نے سر نا بہت سارے پیسے دیکھے ہیں, بڑے بڑے نوٹ. اچھا بڑے نوٹ دیکھے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا. جی میں نے ایک خواب اور دیکھا ہے, کیا کہتے کہ اس میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرا جیت میری اندر کمرے کی دیوار توڑ رہا ہے بیلچے سے, لیکن میں کیا کہتے رو رہی ہوں, چلا رہی ہوں, لیکن وہ میری نہیں سن رہا, اور میری جٹھانی کہہ رہی ہے کہ روٹی پکا, مجھے بھوک لگ رہی ہے. اچھا ان کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں وہ سب پوچھ رہے ہیں. میرے ہسبینڈ کیا کہتے کام کرتے ہیں, گدا گاڑی چلاتے ہیں. اچھا تو ان کی بھائی سے بنتی نہیں ہے, کوئی جیسا معاملہ ہے ان کا؟ بھائی سے جھگڑا وگڑا تو نہیں ہے آپ کا؟ جھگڑا وغیرہ تو ہے بھائی, ان کو بنتی ہو رہی ہے مجھ سے بھی. ٹھیک ہے ہو رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کے خواب کے حوالے سے وہ صاحب نے پوچھا آپ سے, اپنا خیال رکھیے گا. اور ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کے ذریعے ہمیں جو خواب موصول ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں. جی بتائیے گا, دکھائیے گا. السلام علیکم. میرا نام نعمان ہے, والد کا نام محمد یونس ہے, والدہ کا نام شہناز ہے. میں نائٹ ڈیوٹی کر رہا تھا جاب پر, تو میرے کو صبح تقریباً 9:45 بجے قریب خواب آیا. تو یہ کہ ایک شخص
تیتر بیچ رہا تھا کالا 500 روپے کا. میں نے اس سے 500 روپے کا خریدا. خریدنے کے بعد میں اس کو شاپر میں ڈال کے گھر لے کے آیا ہوں. اس کو میں نے ہاتھ میں پانی پلایا. پھر پانی پلانے کے بعد وہ تھوڑا پھر بھی بیمار لگ رہا تھا تو تھوڑا سا زمین میں ڈال کے اس کو پانی پلایا. تو بڑا والے بھائی آ گئے. انہوں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے. میں نے بتایا کہ تیتر ہے کالا. تو بولے اس کے لیے پنجرا تو لے کے آؤ. میں اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. السلام علیکم. میں وسیم نیاز بات کروں اسلام آباد سے. میری وائف نے تقریباً 2-3 بجے کا ٹائم تھا رات کے. وہ اس نے خواب دیکھا ہے کہ بہت زیادہ چڑیاں ہوتی ہیں اور وہ امرود کھا رہی ہوتی ہیں. پلیز اس خواب کی تعبیر بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کراچی شہر سے امین احمد بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے پیر و مرشید کا جب مرید ہوا تو اس دن میں نے یہ خواب دیکھا کہ کرنٹ کے 2 موٹے موٹے تار ہیں جن سے سفید کرنٹ نکل رہا ہے اور ان کو آپس میں نے ملا دیا. ملاتے ہی اس میں سے ایک سفید کلر کا ایک شعلہ بلند ہوا اور جس سے میں نے گھبرا کے ایک دم میری آنکھ کھل گئی. کافی عرصے اسی طرح گزرتا رہا. پھر میں نے دوبارہ یہ خواب دیکھا. کرنٹ کے 2 تار ہیں جن سے کرنٹ نکل رہا ہے سفید اور ان دونوں کو آپس میں نے ملا دیا جس سے ایک سفید شعلہ بلند ہوا اور اس سے جیسی میں گھبرا کر اور پھڑک کر میری آنکھ کھلی تو میرے دونوں ہاتھ بھی سو کے اٹھنے کے بعد کپکپا رہے تھے. السلام علیکم. میں لاڑکانہ سے بات کر رہی ہوں. میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. مجھے مفتی صاحب سے ایک خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی. میری امی نے یہ خواب تقریباً فجر کی نماز کے بعد دیکھا ہے. انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ گاؤں میں موجود ہیں اپنے میکے. وہاں پہ میرا ایک چھوٹا چاچو بیٹھا ہوا ہے اور وہ چاچو امی سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں, اگر تم چلنا چاہو تو چل سکتی ہو. تو میری امی جو ہے وہ دل میں سوچتی ہیں کہ میں کبھی کسی نامحرم کے ساتھ سفر نہیں کیا تو میں ان کے ساتھ کیسے جاؤں. تو وہ میرے چاچو کو منع کر دیتی ہیں. پھر اسی ٹائم میں دیکھتی ہیں کہ ایک گائے ہے وہ ایک بچہ جن رہی ہے. تو دوسری طرف وہیں پہ ہی بیل آ جاتا ہے اور اس بچے کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے. تو میری امی چلاتی ہیں اور میرے چاچو کو کہتی ہیں کہ اس کو روکو ورنہ یہ اس کا بچہ کھا جائے گا. تو اس ٹائم میرے چاچو خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے, حتیٰ کہ وہ بیل جو ہے وہ اس گائے کا بچہ سارا کھا جاتا ہے. اس کے بعد وہ گائے پریشان ہو جاتی ہے. جی ناظرین, بہت سارے خواب جمع ہو گئے ہیں. یقینا ہم نے بتانا ہے خواب کیا کہتے ہیں, لیکن ابھی نہیں, ایک وقفے کے بعد بتائیں. جی ناظرین, آپ لوگوں کے بہت سارے خواب ہم نے لکھے ہیں, جمع کیے ہیں, اور اب باری ہے آپ کے سننے کے, ہمارے بتانے کی. جی خواب کیا کہتے ہیں؟ جی وہ صاحب. دیکھیں, قمر صاحب نے میاں والی سے یہ پوچھا کہ ان کے ایک برادر تھے, بھائی تھے, جو ایکسیڈنٹ میں انتقال کر چکے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی اور جس نے بھی انہیں خواب میں دیکھا ہے تو اسی طریقے سے کہ گاڑی پیچھے اور وہ آگے ہیں اور ان کا ایک پاؤں بھی نہیں ہے. دیکھیں, اگر ایکسیڈنٹ بعض اوقات سامنے ایسے مناظر آ جاتے ہیں, سامنے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو اگر سامنے اس طرح ہوا یا بہت زیادہ گھر میں ڈسکشن ہوئی, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک اچانک غیر متوقع موت ہے, تو اچانک ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا, تو گھر میں اگر بہت زیادہ اس پر بات چیت ہو رہی ہے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن اگر ایک نارملی ہے, ٹھیک ہے, غم ہے, سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے, اور ظاہر ہے کہ میں کہوں گا کہ شہادت کی موت عطا فرمائے, ان کے تمام گناہوں کی بخشش فرمائے. لیکن اگر ایک نارملی معاملات ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ کہ انہیں آپ کے ایصال ثواب کی ضرورت ہے. آپ ان کو ایصال ثواب فرمائیں, دعائے مغفرت کا, ایصال ثواب کا اہتمام کریں. کوئی بھی نیک کام کریں وہ ان کو ثواب پہنچائیں. اور یہاں پر جو ایک ٹانگ کا نہ ہونا, یہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. بہن نے کہا کہ سونے کی چوڑیاں ہیں لیکن اس میں کچھ مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے, تو جس کو انہوں نے صاف کر لیا ہے. دیکھیں, سونا جو ہے یہ عورتوں کے لیے زیور ہے. بعض صورتوں میں تعبیر کچھ اور ہوتی ہے, لیکن اس صورت میں جو ہماری بہن ہے
اس میں جو انہوں نے پوچھا ہے تو اس حوالے سے کروں گا کہ دیکھیں زندگی میں خوشیاں در خوشیاں ہیں ماشاءاللہ، اور ظاہر ہے کہ زیورات بندہ خوشی کے موقع پر پہنتا ہے، تو خوشیاں در خوشیاں ہیں، لیکن اس پہ کوئی مٹی کا لگا ہونا اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو جتنے اینگل سے میں بتا سکتا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ یا تو شوہر کے فائنینشل معاملات میں یا آپ کے فائنینشل معاملات میں کچھ رکاوٹ آئی تھی لیکن وہ دور ہو گئی، یا یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات آپس میں شوہر اور بیوی میں آپس میں کسی معاملے پر انبن ہو جاتی ہے، تو وہ ہونے کی طرف اشارہ ہے لیکن پھر الحمدللہ دور ہو گئی، یا اس کے علاوہ کوئی گھریلو معاملات میں کسی مشکل کی طرف اشارہ ہے لیکن یہ اس میں ہو رہا ہے کہ ان کی خاص کوششوں سے وہ چیز دور ہو گئی ہے، چونکہ انہوں نے اس گرد کو صاف کیا ہے تو ان کی کوششوں سے وہ چیز الحمدللہ دور ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس کرم فرمائے، رحم و کرم فرمائے، یا مستقبل میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوگی لیکن انشاءاللہ وہ کچھ دنوں میں آپ کی کوششوں سے اللہ رب العالمین دور فرمائے گا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کی تمام فیملی کو ہر جو ہے مصیبت سے، پریشانی سے، مشکلات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ پروین بہن نے گجرات سے پوچھا کہ رات خواب میں دیکھتی ہیں رات گھر سے نکلتی ہیں اور کچا میدان ہے اور کھلا میدان ہے اور سامنے سورج ہے اور ان کا منہ کعبے کی سمت کی جانب ہے، سورج نے سب کو روشن کر دیا، پھر ہاتھ میں قرآن ہے، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ان کو ہوتا ہے بھئی اللہ کی راہ میں دینا ہے، پردہ پوش خاتون ہیں وہ انہیں خیمے میں لے کر جاتی ہیں، وہاں بھی پردہ نشین خاتون ہوتی ہیں، ان کو یہ قرآن دیتی ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ خاتون اب کون ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ماشاءاللہ نیک خاتون ہے اور جو بھی عمل کرتی ہیں اخلاص کے ساتھ کرتی ہیں، اور شوہر کا چونکہ انتقال ہو چکا ہے، یہ خواب یہ بتا رہے دیکھیں سورج کی روشنی پھیلی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں آپ کے شوہر نوکری کرتے تھے، جہاں پر بھی جس ادارے میں، تو انشاءاللہ جو کام آپ کا رکا ہوا ہے وہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور خاص طور پر آپ کا یہ ہے کہ میں قرآن ہے یہ میں اللہ کی راہ میں دوں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کی راہ میں دیتی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں دیتی تو اللہ کی راہ میں دے، لیکن اشارہ ہو رہا ہے خواب میں کہ یہ دیتی، ان کی خواہش رہتی کہ میں دوں، جو بھی ہو میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دوں، تو اس کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا، اور جو کام اٹکا ہوا ہے وہ انشاءاللہ ہونے کی طرف واضح اشارہ ہے۔ اس کے بعد مسز طاہر نے پنڈی سے پوچھا کہ سحری کے قریب انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ماموں مرحوم آتے ہیں اور ممانی ان کی بیمار ہیں، وہ خواب میں آتے ممانی پیچھے کھڑی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ممانی سے راضی ہو جاؤ، ناراضگی دور کر لو، اور یہ منع کرتی ہیں، اور جب اٹھتی ہیں تو تب بھی منع کر رہی ہوتی ہیں۔ میری بہن میں اس میں زیادہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ غلطی ان کی بھی اگر ہے نا، اگر وہ بیمار ہے تو آپ پہنچ جائیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے پہنچ جائیں، اور جو باتیں ہیں نا ان کو مٹانے کی کوشش فرمائیں، غلطی آپ کی نہیں بھی تب بھی جائیں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ جس کی غلطی نہ ہو اور وہ آ کر ایکسکیوز کر لے کہ بھئی کوئی بات بری لگی ختم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت ثواب عطا فرماتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہی چیز باعث سے بخشش بن جائے، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا آپ اگر وہ نہیں آتی، وہ کچھ نہیں کہتی، آپ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو خواب میں اشارہ بھی ہو رہا ہے تو ان باتوں کو ختم کیجئے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ آگے سے نہیں بھی ختم کرتی تو آپ اپنا جو حق ہے وہ پورا کریں، اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتی ہیں سائمہ بہن کہ جنگ سے کہتی ہیں کہ 2 دانت ان کے سامنے کے ٹوٹے ہیں اور ٹوٹ کر بغیر بلیڈنگ کے اور بغیر تکلیف کے ان کے ہاتھ میں آئے ہیں۔ دوسرا خواب ہے کہ بزرگ ہیں مالٹے کا بورا لے کر آتے ہیں اور یہ اٹھ کر جا نہیں سکتی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ ان کی آمدنی زیادہ ہے تو ان کو نہ دیں، تو یہ پھر جاتی ہیں کہتی ہیں کہ بھئی سب کے ساتھ انصاف ہو، سب کو ملنا چاہیے، تو کہتے ہیں ہاں سب کو ملنا چاہیے۔ دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو آپ کی جو پریشانیاں ہیں کسی حوالے سے بھی انشاءاللہ دور ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ چونکہ مالٹے کا موسم بھی ہے، یعنی کینو وغیرہ یہ موسمی کا مالٹے کا، تو اس میں اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی تکلیفیں دور ہوں گی۔ بیماری کے لیے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے وہ پانی پئیں، اور کثرت سے یا رحمانو یا رحیمو پڑھا کریں نماز کی پابندی کے ساتھ۔ سبیہ بہن نے پوچھا کہ ان کی بہن نے سسٹر نے دیکھا کہ بڑے بھائی کے ساتھ کسی کے گھر جاتی ہیں، وہاں بہت سی قبریں ہوتی ہیں،
ایک مرشد کی قبر ہوتی ہے اور پھر وہاں پر ابو مرحوم کی بھی قبر ہے، تو وہ باقی تو ٹھیک ہوتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کچھ دنوں سے برش نہیں کیا، اور پھر جو ہے نا وہاں سے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جنہوں نے یہ خواب دیکھا، یعنی ان کے متعلق یہ ہے کہ صبیہ بہن کہ بھائی ان کی وفات ہو گئی ہے، تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی۔ دیکھیں نمبر ایک بات یہ کہ پورے خواب کی مکمل پورے خواب کی تعبیر یہ بعض اوقات نہیں ہوتا، کسی ایک منظر کی بھی تعبیر نکل آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے والد مرحوم ماشاءاللہ اچھے ہیں اس جہاں میں، لیکن کئی دنوں سے برش نہیں کیا، ایک کمی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کچھ پڑھ رہے ہوں، ایصال ثواب کر رہے ہوں، کچھ دنوں سے آپ نے چھوڑا ہوا ہو، تو اس کمی کو پورا کیجئے۔ اور دوسرا یہ کہ خواب میں مرنے کی خبر عام طور پر سننا یا اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھنا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی عمر کو طویل فرمائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ صحت عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ طویل فرمائے۔ پتوکی سے میں نے پوچھا کہ 7 سال قبل شادی ہوئی ہے اور یعنی 2 بار بیمار بھی ہوئی ہیں اور بچے نہیں ہیں ان کے، تو انہوں نے استخارے کیے تو ماموں کو سفید سوٹ میں دیکھا، ایک بار چاچو کو سفید سوٹ میں دیکھا، ایک بار اپنی کلیگ کو دیکھا، اور کہتی ہیں کہ اس راستے سے آؤ، یہ سبز و شادابی والا راستہ ہے۔ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ چونکہ سفید رنگ دیکھا آپ نے، تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور آپ کو اولاد کی دولت عطا فرمائے گا۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ربی لا تذرنی فردوں، ربی لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین، یہ آپ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں اور اپنے ہسبینڈ سے بھی کہیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اور اس میں ایک اشارہ یہ آ رہا ہے کہ بعض اوقات کسی ڈاکٹر سے، کسی طبیب سے آپ علاج کروا رہے ہیں یا کروا رہی ہیں، تو اگر وہاں سے آرام مطلب علاج صحیح نہیں ہو رہا یا آپ کا افاقہ نہیں ہو رہا، تو ضروری نہیں کہ آپ اسی کے پاس کرائیں، آپ چینج بھی کر سکتی ہے۔ ایک اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ جی آپ اس راستے سے آ جائیں، تو یہ راستہ سبز و شاداب ہے، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ مل رہا ہے۔ بہاول نگر سے فیاض صاحب نے پوچھا کہ کسی کچے مکان میں ہے، اس میں سوراخ ہے، اس میں طوطے ہیں، ان کے بچے بھی یہ اٹھاتے ہیں اور پھر سارے اٹھا لیتے ہیں۔ پھر دوسرا خواب دیکھا کہ ان کی بیگم نے کہ بڑے بڑے نوٹ دیکھے۔ دونوں خواب اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی فائنینشل معاملات مزید بہتر ہوں گے، لیکن میرے بھائی دنیا کی محبت کو دل میں نہ رکھیں۔ میں جو اشارہ کر رہا ہوں، دنیا کی محبت دل میں رکھیں گے دنیا کبھی نہیں آئے گی، آپ اس کی محبت دل میں نہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور بہن نے کہا کہ جیٹ کمرے کی دیوار توڑ رہے ہیں اور یہ منع بھی کرتی نہیں سن رہے، تھوڑی سی انبن کی طرف اشارہ ہے، انبن کو دور کیجئے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ ویڈیوز میں آ جائیں۔ نعمان صاحب نے جو پورا خواب سنایا کہ ایک شخص سے تیتر بیچ رہا ہے، انہوں نے خرید لیا، یہ جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کرتے، اور جو نہ کرنے والے کام ہیں وہ کرتے۔ تھوڑا سا بھائی جو ہے نا معاملات کو اچھا کریں اور تھوڑا سا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں۔ بھائی نے اسلام آباد سے پوچھا کہ ان کی وائف نے بہت ساری چڑیاں دیکھی ہیں جو کہ امرود جو ہے وہ کھا رہی ہیں، کچھ معاملات ہیں ان کے اٹکے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور انشاءاللہ بہتر فرمائے ان کے لیے۔ امین صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ انہوں نے کسی پیر صاحب کے مرید ہوئے تو کرنٹ کے 2 موٹے تار دیکھے، انہوں نے آپس میں ملائے اور سفید شعلہ نکلا۔ یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا نا بابا بننے کی کوشش نہ کریں، ہاں، اور وظیفے بھی اتنے پڑھیں کہ جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پیر صاحب کے جو ہے نا وہ اجازت سے وظیفے کم پڑھیں، پابندی سے پڑھیں۔ زیادہ وظیفے بعض وقت جلالی بھی ہوتے ہیں، وہ پھر معاملات صحیح نہیں رہتے، تو اتنا کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور زیادہ آپ جو آپ کر رہے ہیں زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ فرمائیں۔ نماز روزے پر، حقوق اللہ اور حقوق العباد پر زیادہ توجہ فرمائیں اور درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاڑکانہ سے بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے بعد فجر دیکھا کہ گاؤں میں اپنے میکے میں ہیں، چھوٹے چاچو جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں اور وہ کہنے کے ساتھ چلیں گے منع کر دیتی ہیں۔ پھر دوسرا منظر دیکھا گائے بچہ جن رہی ہے اور بیل آتا ہے، بچے کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ چاچو سے کہتے ہیں کہ بھائی بچاؤ، لیکن وہ بچاتے نہیں ہیں، وہ گائے کھا لیتی ہے۔ کچھ معاملات میں لاپرواہی کا عنصر آ رہا ہے، جو خواب آپ نے جس کو دیکھا ہے ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے لاپرواہی کا عنصر آ رہا ہے، جو کہ آگے چل کر یعنی اچھا ثابت نہیں ہوگا، تو لاپرواہی معاملات میں دور کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مصالحہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ زندگی بخیر، کل اس پروگرام کے ساتھ لائیو ٹرانسمیشن پھر حاضر ہوں گے، اور ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جن کو دیکھنی ہے کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ فرائض و واجبات کا اہتمام کیجیے، مکمل
محبت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیجیے، اور خاص طور پہ درود پاک کی کثرت رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔